بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی یہ خصوصی نشریات مسکراتا رمضان، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، عشرہ رحمت یعنی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اب ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی آج 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اب یہ پہلا عشرہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اب عشرہ مغفرت کا آغاز ہوگا کل سے۔ اس عشرہ رحمت کو جس کو ہم نے پا لیا، کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بجائے اس کے کہ پورے رمضان گزر جائیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میں رمضان کو اچھے طریقے سے گزار پایا یا نہیں، تو یہ پہلا عشرہ اپنے مواخذے کے لیے بہت اچھا ہے کہ کم از کم آپ پہلے عشرے کے بعد اپنا مواخذہ کریں کہ کیا آپ نماز کی پوری طرح پابندی کر رہے ہیں، کیا آپ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ روزے رکھتے ہوئے اور لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، کیا آپ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر یعنی اپنے سگے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی پہلے قربا، پھر اس کے بعد یتیم، اور پھر مسکین کی طرف جانا ہے۔ اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ احساس محرومی کا شکار ہوں، اور آپ کوسوں دور جا کے کسی گاؤں دیہات، کسی بستی میں جا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سوچ کے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہت ثواب دے گا۔ ثواب بالکل ملے گا، لیکن ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے۔ ابتدا چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یہ انگلش میں بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو دن ہے وہ خاص یوم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی زوجہ مطہرہ، ام المومنین، طاہرہ، زاہدہ، اور یہ تمام القابات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ناطے سے ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج کا دن ہے۔ اور آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ 10 نبوی یعنی نبوت کی اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ الکبریٰ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں، اور چونکہ شیب ابی طالب میں بہت مشکلات اور پریشانیاں اٹھائی تھیں۔ بہرحال ہم جب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد مبارک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ بڑا اعلیٰ نسل کا خانوادہ تھا بنی ہاشم، لیکن تنگ دستی تھی، اور پھر چونکہ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ یعنی آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کم عمری میں تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے، اور یوں ویسے تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کی کفالت کرتے تھے، یعنی آپ کی پرورش ضرور کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محنت کر کے تجارت، محنت مزدوری، مویشیوں کو چرانا، یہ تمام کام کر کے اس چیز کو ذریعہ معاش بنایا کرتے تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب آپ سفر تجارت پہ گئے، اور مال کسی اور کا نہیں، مال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ عرب کی متمول ترین خواتین میں سے ایک تھیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ متمول خاتون تھیں تو غلط نہ ہوگا، جن سے شادی کرنے کے خواہشمند عرب کے بڑے بڑے سرداران تھے، لیکن پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت جو ہے وہ لے کر گئے، اور اس کے بعد اس میں اس قدر منافع ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام میسرہ آپ کے ہمراہ تھا، جس نے یہ سب کچھ دیکھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو دریافت کیا کہ اتنا منافع کیسے ہوا ہے، تو اس پہ جو آپ کا غلام تھا میسرہ، اس نے فرمایا کہ جی یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا عیب بتا کر یہ تمام چیزوں کو بیچا ہے، لیکن پھر بھی اتنا منافع ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مروب ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، ان کے اخلاق سے، کہ انہوں نے شادی کا پیام بھیج دیا۔ یہ عہد مبارک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 برس، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے خوبصورت جوڑا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے
نکاح کے بعد، شادی کے بعد اپنی تمام تر دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دی۔ اب یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ دیکھا ایک گھاٹی میں ایک قبیلہ، مفلک الحال قبیلہ، تن پہ کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے موجود ہے۔ آپ آئے بڑے غمگین اور گھر میں آ کے لیٹ گئے۔ حضرت خطیل کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں ایک قبیلہ ہے جس کے پاس نہ تن پہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں کہ میں کیسے اس کی مدد کروں۔ حضرت خطیل کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جائیں اور قریش کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں ان کو بلا کے لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، تمام قریش کے بڑے بڑے سردار آ جاتے ہیں۔ ان کی آنے سے پہلے حضرت خطیل کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اشرفیوں کا ایک ڈھیر لگا دیتی ہیں، اور وہ ڈھیر اس قدر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو اس ڈھیر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اتنا بڑا ڈھیر لگا، اور کہتی ہیں کہ تمام قریش کے سرداروں نے اس بات کے لیے گواہ رہنا کہ آج میں نے یہ ساری دولت، یہ تمام چیزیں اپنے جو شوہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا۔ اب یہ جس طرح اس کو چاہیں خرچ کریں، یہ ان کی مرضی ہے۔ یہ مثالیں جب ہم سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ واقعی بہت عظیم خاتون، اور جس قدر ان پہ بات کی جائے میں سمجھوں گا کہ شاید وہ کم ہوگی، ہمارے یہاں کم ذکر کیا جاتا ہے، لیکن دراصل جس قدر اسلام کی خدمت حضرت خطیل کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین میں شاید کوئی اور اتنی خدمت نہیں کر سکا جس نے مشکل حالات میں، اور بعض دفعہ ایک ایک سیر گندم کے عوض ایک ایک اشرفی دے کے مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن اف تک نہیں کیا۔ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے، خاص طور پہ پہلی وحی کا نزول جب ہوتا ہے اس وقت کے کیا واقعات ہیں، پھر کس طریقے سے حضرت خطیل کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاحبزادیوں کی پرورش فرمائی، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کے علاوہ خوش لہن نعت خواں ثنا خواں شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری فیصل چشتی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا سبحان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی، آپ نے ماشاءاللہ سورہ احزاب کی آیت 6 کی تلاوت فرمائی، اور میں ان کا ترجمہ جو ہے اس آیت کا یہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے. یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ ناظرین، ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب اس آج کی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا جناب شکیل مدنی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب شکیل مدنی. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے. سبحان. وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا،
سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جناب شکیل مدنی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں ہیں، سب سے بڑھ کر نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، اور شعبہ درس و تدریس سے یعنی پڑھانے کے ایجوکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیش کر رہے تھے حمد باری تعالیٰ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو قصیدہ بردہ شریف جو کہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے میں، فائدہ کامران اور قاری فیصل چشتی۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری کرسی نشریات، مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔